یہ بھی نہ سمجھ لیجئے کہ ان کی اہمیت نہیں ہے. وہ جو میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ فوج کے اندر سپاہی کے لیے تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کے بوٹ کے تسمے صحیح طریقے کے اوپر بندھے ہوئے ہیں یا نہیں, اس کی پیٹی ٹھیک جگہ لگی ہوئی ہے یا نہیں. ڈسپلن کا یہ قاعدہ ہے, لیکن ڈسپلن تو ایک نظم کے اندر ہے. اس نظم سے باہر ہونے کے بعد جب وہ سپاہی فوج کا سپاہی نہیں گاؤں میں چلا گیا, ریٹائر ہونے کے بعد وردی بھی گھر میں لے جائے, نہایت ٹھیک طریقے کے اوپر اسی طرح سے وہ بوٹ کے تسمے باندھے, پیٹی بھی وہاں رکھے اپنے, وہ اسی طرح سے استری کی ہوئی وہ پیٹی بھی ہو, وہ وردی بھی ہو, بندوق وہاں نہیں ہے تو چلو ڈنڈا ہی صحیح وہی ہاتھ میں لے لیا, اور اس کے بعد صبح اٹھ کے صبح گاؤں کی گلی کے اندر لیفٹ رائٹ کرتا ہوا وہ چلا آئے, اور یہ سمجھے کہ وہ جتنا کام فوج کے اندر کرتا تھا وہ سارا پورا ہو گیا ہے, اب دشمن ادھر کا رخ نہیں کر سکتا. لیسل برام تقوم وجہ قبل المشرق والمغرب. اہمیت تو اتنی عجیب چیز آئے گی کہ جہاں کہیں تم ہو اپنا رخ کعبے کی طرف کرو, یہ بھی ایک طرف حکم ہے. یعنی مانا عجیب کتاب ہے یہ کہ کہیں اس نظم و ضبط و ڈسپلن کی اہمیت کم نہ ہو جائے. ابھی وہ حکم آتا ہے, کہیں اسی کو مقصود بالذات نہ سمجھ لو, اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یاد رکھو اتنی سی بات جو ہے یہی بر و تقویٰ کی, یہی کشاد, یہی وسط کی راہ نہیں ہے کہ یہ کچھ کرو. اب آگے بات آئی کہ وہ ہے پھر کیا. ٹھیک ہے, حلال و حرام کی تمیز بھی نہایت ضروری ہے. اصل شے کیا ہے, اب اس کے بعد دیکھیے وہ چیز آتی ہے. پہلی چیز تو اس کے اندر آتی ہے جسے آپ آئیڈیالوجی کہتے ہیں. قرآن اسے ایمان کہہ کر پکارتا ہے. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ, یہ پوری آیت میں یہ پروگرام دیا گیا ہے. پہلے اس کا حصہ دیکھیے, وہ کہ جسے مکان کی بنیاد کہتے ہیں. قرآن کی روح سے اعمال کی عمارت کی بنیاد ایمان ہے. ہم ایمان کی بات بھی آج نہیں سمجھ سکتے. عام طور پہ اعتراض ہوتے ہیں, میرے پاس تو روز لوگ آتے رہتے ہیں, اور نوجوان سچے بھی ہیں, کہتے ہیں صاحب ایک شخص خدا کو مانتا ہے, ایک شخص خدا کو تو نہیں مانتا لیکن تمام نیکی کے کام کرتا ہے, خیرات دیتا ہے, لوگوں کی بھلائی کے کام کرتا ہے. وہ دیکھیے گنگا رام نے ہسپتال بنا دیا, فلاں نے یہ کر دیا, تو یہ بتائیے کہ یہ نیکی ہے یا نہیں. اچھا جی, نیکی ہے تو بتائیے کہ وہ ایمان کہاں آیا پھر اس کے درمیان, یہ ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے, ایمان اگر یہی چیز ہے کہ ایک نے زبان سے کہہ دیا کہ خدا ہے, دوسرے نے کہہ دیا خدا نہیں ہے, اس سے تو کچھ فرق نہیں پڑتا. ان آیات میں میں آؤں گا تو آپ دیکھیں گے قرآن نے خود کہا ہے کہ ان لوگوں سے پوچھئے زمین و آسمان کو کس نے بنایا, کہیں گے خدا نے بنایا. پوچھئے کہ یہ باہر جتنی یہ قوتیں چل رہی ہیں فطر کی قوانین کی, یہ کس کی روح سے ہے, وہ کہیں گے خدا کی ہے. یعنی وہ یہاں پہ خدا کا اقرار کرتے چلے جاتے ہیں, اور اس کے بعد خدا انہی آیت میں قرآن کہتا ہے کہ ان سے پوچھو کہ پھر خدا پہ ایمان کیوں نہیں لاتے ہو. یعنی وہ جو ہم نے ترجمہ کر لیا نا کہ کہہ دینا کہ خدا ہے, یہ نہیں ہے. ایمان کچھ اس سے آگے چیز ہے, اور وہ ہے اصل بنیاد. واقعی اس کے بغیر اوپر اٹھی ہوئی عمارت سے ہی چلتی نہیں ہے, اعمال ہمارے صالح نہیں ہوتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ کوئی سائنٹسٹ اپنی لیبارٹری میں کسی فارمولے پہ عمل نہیں کر سکتا, کوئی نتیجہ نہیں مرتب کر سکتا جب تک وہ سائنس کے بیسک اٹل اصولوں کی صداقت پر ایمان نہ رکھے. یہ ہے ایمان کے معنی. فارمولے پہ جو یقین ہے اس کا, وہ اسے لے جاتا ہے اس محکم مشقت کی طرف, کتنے دن کیوں نہ لگ جائیں اس کے لیے. وہ چلا جا رہا ہے, کہہ رہے ہیں دوسرے کے صاحب صبح سے شام تک تم لگے ہوئے ہو, اس میں تو کچھ نکلتا نہیں. وہ کہتا ہے کہ کہیں غلطی ہوئی ہے اس میں. یہ ہوگا, ہو کر رہے گا, میں کہیں غلطی کر رہا ہوں. بھائی کیسے کہہ رہے ہو کہ تم میں غلطی کر رہا ہوں؟ کہتے کہ یہ جو فارمولہ میرے پاس ہے اس کی صداقت پر مجھے یقین ہے. یہ فیتھ نہیں ہے, یہ کنوکشن ہے, اور یہی ایک یقین ہے جو اس کو لیے چلا جائے. بحر بے کنار سمندر, ہم میں سے جنہوں نے سمندر کو ساحل پہ دیکھا ہے, ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اور آگے جا کے ساحل کہیں نظر ہی نہیں آتا, کوئی کنارہ سمندر کا نظر نہیں آتا. میلوں تک نگاہ دوڑائیے, ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی کنارہ نہیں ہوتا, بالکل سمندر.
اس میں چلا جا رہا ہے جہاز، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جہاز ٹھیک سیدھا اس راستے پہ چل کے اپنی منزل مقصود پہ پہنچ جاتا ہے۔ کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک کمپس، وہ جسے قطب نما کہتے ہیں، ایک آلہ اس کیپٹن کے سامنے ہوتا ہے لٹکا ہوا، وہ وہاں اپنی کیبن میں بیٹھا ہوا اس پہ نگاہ کیے ہوئے وہاں سے ڈائریکشن دیتا چلا جاتا ہے، ذرا دائیں کو ذرا بائیں کو، اور وہ یہ کرتا چلا جاتا ہے، اور وہ جہاز سیدھا ٹھیک منزل مقصود پہ پہنچ جاتا ہے۔ کس چیز پہ؟ اس اتنے سے آلے کی صحت پہ یقین ہے اس کا کہ یہ مجھے صحیح رہنمائی دے رہا ہے۔ یہ تو پھر بھی دور کی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو ہوائی جہاز اڑتا ہے، اوپر جانے کے بعد اس کے سامنے نہ لندن ہوتا ہے، نہ نیو یارک ہوتا ہے، نہ پیچھے لاہور ہوتا ہے، ایک جگہ فضائی ہوتا ہے، بے کنار فضا، جس میں سوال ہی نہیں ہے کہیں کسی باؤنڈری کا، کسی نشان کا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے یہاں سے اڑتا ہے، ٹھیک وقت پر ٹھیک راستوں سے صحیح اپنی منزل پہ پہنچتا۔ کیا چیز ہے؟ اس کے پاس بھی ایک آلہ ہوتا ہے یہی۔ اگر اسے اس آلے کی صحت کا یقین نہ رہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد نہ انجن ضمانت نہ انجینئرنگ، ختم ہو جاتا ہے۔ کہ یہ جو اپنے سامنے کے آلے کی صحت کا یقین ہے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ تو یہ صحیح رہنمائی مجھے دے گا منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ یہ آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ جو ہدایت رہنمائی گائیڈنس مجھے مل رہی ہے، یہ مرغے بادل ماس کی گائیڈنس نہیں ہے کہ ابھی میں نے دیکھا تو اس نے رخ ادھر کیا ہوا تھا، 2 منٹ کے بعد دیکھتا ہوں تو ادھر رخ ہے، کیا ہوا؟ ہوا کے ساتھ اس کا رخ بدل رہا ہے۔ مجھے یہ جو گائیڈنس مل رہی ہے یہ مرغے باد نما نہیں ہے، ہوا کے ساتھ نہیں بدلے گا، یہ کبھی دھوکہ نہیں کرے گا۔ لا انفصام لہا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا۔ ایمان وہ محکم رسی ہے کہ جس نے اسے تھام لیا، یہ کبھی دھوکہ نہیں دے گی، کبھی ٹوٹے گی نہیں۔ یہ وہ کمپاس ہے اس کے سامنے کہ جو کبھی اس کو دھوکہ نہیں دے گی۔ اسے کہتے ہیں ایمان عزیزان ایمان، جسے آپ فطرت کے قوانین پر ایمان کہتے ہیں، جو بنیاد ہے تمام سائنٹیفک ڈسکوریز کی آپ کے ہاں۔ وہ کیا ہے کہ یہ قوانین جو ہیں اٹل ہیں، غیر متبدل ہیں، کبھی دھوکہ نہیں دیں گے۔ یہ ایمان ہے آپ کا اس بات کے اوپر کہ صبح سوئی گیس کو جب میں نے ماچس دکھائی، اوپر میں نے اس کے دیگچی رکھی، 5 منٹ کے اندر پانی کھولے گا۔ اس اطمینان سے آپ اس پہ وہ دیگچی رکھ کے اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں، ٹھیک 5 منٹ کے بعد دیکھتے ہیں پانی کھول رہا ہوتا ہے۔ اسے ایمان کہتے ہیں۔ قانون کے اٹل غیر متبدل یقینی ہونے کی کنوکشن جو ہے وہ ایمان ہوتی ہے۔ اس کے بغیر کسی عمل کے لیے آپ کا قدم اٹھ نہیں سکتا، اور اگر آپ اٹھائیں گے تو جو ارادہ کا حد تو تعداد ہوں کرتے جائیے گا سارا کچھ۔ انگیٹھی بھی ہو آپ کے یہاں، دیگچی بھی رکھ دیجیے، پانی بھی ڈال دیجیے، یہ سارا کچھ ہو، سوئی گیس نہیں ہے اس کے اندر، لکڑیاں بھی رکھ دی ہیں، ماچس نہیں ہے آپ کے یہاں، یہ ہے، اسے اعمال کہتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ اس کی اہمیت کتنی ہے اعمال کی۔ اس کنوکشن کے بغیر تو آپ ایک قدم آگے نہیں اٹھا سکتے۔ راستے بھولے ہوئے مسافر سے پوچھیے کہ شام کو پکان کے سوا اس کے حصے میں آتا کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ صبح کی نسبت شام کو منزل سے گزرنا دور ہو۔ یہ ہے ایمان عزیزان ایمان، خدا کی رہنمائی پر یہ کنوکشن کہ یہ مجھے صحیح منزل تک پہنچا دے گی۔ جو پروگرام اس نے دیا ہے اس کے مطابق اگر میں کرتا جاؤں گا تو یہ نتیجہ مرتب ہو کر رہے گا، اٹل ہے، لا انفصام لہا، یہ دھوکہ نہیں دے سکتی۔ یہ کنوکشن ایمان کہلاتی۔ ایمان کیا ہے؟ سب سے بنیادی چیز جسے ہم اللہ کہتے ہیں، اللہ کے قوانین کے اٹل ہونے پر ایمان۔ ورنہ اگر اتنی سی چیز ہے کہ ایک نے کہا اللہ ہے، دوسرے نے کہا نہیں ہے، تو فرق ہی نہیں کرتا۔ مذہب صرف اتنا منواتا ہے، دین یہ منواتا ہے، خدا کے قوانین کی محکمیت پر کنوکشن، یقین محکم، ایسا ہو کے رہے گا جیسا یہ کہہ رہا ہے۔ اور وہ جب وہ اللہ کہتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین غیر متبدل نہیں ہوتے۔ میں اتنی سی چیز ہے، کائنات خدا کی بنائی ہوئی، اس کے قوانین کو پرکھ کے دیکھ لو کتنے غیر متبدل ہیں۔ تمہاری زندگی کے اندر بھی جب اس نے قوانین دی ہیں اسی طرح سے وہ محکم اور غیر متبدل ہوں گے۔ یہ ہے جسے آپ خدا پر ایمان کہتے ہیں۔ خدا پہ ایمان اس کے معنی ہے اس کی وحی پہ ایمان، اس کی رہنمائی پر ایمان، یعنی صرف خدا پر ایمان جو ہے اور آگے وحی پر ایمان نہیں ہے۔
وہ مانی چیز ہے، وہ ایمان